بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو بہت بہت عید مبارک. میرا خیال تھا کہ عید والے دن ہم بیٹھ کے کوئی گفتگو جو ہے وہ میرے ذہن میں جاوید اختر صاحب والا وہ واقعہ تھا کہ میں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. جب وہ پاکستان کا آخری دورہ کر کے انڈیا واپس گئے تو ان سے کچھ سوال ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا جو منظرنامہ وہاں پر پیش کیا، میں وہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. وہ سوشو پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل کہہ رہے ہیں، سوشو پولیٹیکل ہی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے سماج کی بنتر جو ہے وہ اس کے اوپر تھی جو اب بکھرنا شروع ہو گئی ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو پھر کوئی بڑا سا کٹا کھولتے ہیں. یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے جو نسیم زارا صاحب کے پروگرام میں، نسیم زارا صاحبہ کے پروگرام میں جناب حامد میر صاحب نے گفتگو کی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. آپ کو حیرانی تو تھوڑی بہت ہوتی ہوگی کہ جنرل باجوہ صاحب ان دنوں نہ کوئی ان کا انٹرویو آ رہا ہے، نہ وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی میل ملاقات ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، نہ کوئی کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنا پاکستان کی فوج کو امبیرس کیا ہے، اتنا شرمندہ کیا ہے کہ ان کو ہاتھ جوڑ کے یہ والی بات کہی جا چکی ہے کہ اب آپ صفائیاں دینی بند کر دیں. باجوہ صاحب کا جیسا بھی جو ہے وہ آرمی چیف پاکستان کی ہسٹری میں اس حوالے سے شاید کم آیا ہو، بلکہ میرا خیال ہے کہ آیا ہی نہیں. جتنی ضلالت جو تھی وہ ایوب خان صاحب نے اپنی عمر بھر کی جو کمائی تھی، یا کہہ لیں کہ پروفیشنل لائف تھی، اس میں جتنی انہوں نے کھٹی، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھٹ کے لے آندا، باری ورسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آندا پتہ نہیں کی آنا. تو اس طرح کے ہمارے ہاں یہاں پر وہ جو ہیں وہ ٹپے دوڑے مشہور ہیں. تو انہوں نے کوئی 9-10 سال، تقریباً 9 سال یا 10 سال تقریباً جو حکومت کی تھی براہ راست. ضیاء الحق صاحب نے جتنی براہ راست حکومت کی تھی، اور اسی طرح پرویز مشرف صاحب نے، یحییٰ خان نے جو بھی حکومت کی تھی پاکستان کے اوپر، یعنی کہ یحییٰ خان پاکستان توڑنے کے باوجود ان کے ہاتھوں پاکستان ٹوٹا. وہ اتنے ذلیل نہیں ہوئے. چلے یوں کہہ لیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے، اگر ان کے حصے میں ضلالت آئی تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت کے اوپر قابض تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا حکومت کے اوپر. ان کی مخالفت ہونا سمجھ میں آتی ہے، ان کے خلاف لوگوں کا ہونا، ان کے خلاف باتیں کرنا، یا جو بھی کہہ لیں ان کا کردار ڈسکس کرنا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ان سب میں پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں، ان میں سے وہ آرمی چیف جو صرف آرمی چیف تھے، جنہوں نے کوئی مہم جوئی نہیں کی، جنہوں نے کوئی آئین نہیں توڑا، جنہوں نے کسی حکومت پر کوئی قبضہ نہیں کیا، لیکن اتنے ذلیل ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکا جتنے باجوہ صاحب جو ہیں وہ ذلیل ہوئے. اور آرمی چیف کے عہدے کے اوپر ہوتے ہوئے گھر جانے کے بعد نہیں ہوئے، یعنی کہ آرمی چیف تھے تب ذلیل ہوئے. پہلے کس کے ہاتھوں ہوئے؟ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں ہوئے، اور تب ان کو پاکستان تحریک انصاف اپنا ابو جی بھی مانتی تھی، اپنے دادا جی بھی مانتے تھی، اپنی ہر طرح کی ان کو چیز مانتے تھے. پھر اس کے بعد جو تھا دوسرا کہہ لیں کہ ان کی ضلالت کی جو باری آئی وہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں آئی. پی ٹی آئی نے تو اینڈ کر دیا. لیکن اس سارے عمل کے دوران یہ جہاں پر ڈسکس ہوتے تھے وہ پاکستان کے غیر جانبدار صحافی تھے، جن کے ہاں جنرل باجوہ صاحب کے اقدامات، یہ جب سمپل آرمی چیف نئے بنے تھے، سمپل تو خیر یہ رہے، سمپل سے میری مراد یہ کہ جب تک انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی تھی تب بھی یہ پاکستان کے باخبر، غیر جانبدار اور کہہ لیں کہ بڑے صحافی یوں کہہ لیں، ان کے ہاں یہ ڈسکس ہوتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ باجوہ صاحب کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ باجوہ صاحب اندرون خانہ کون سی گیمیں کر رہے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ باجوہ صاحب نے کس طرح اور کس کے ذریعے لابنگ کی آرمی چیف بننے کے لیے، اور کس طرح نواز شریف صاحب کو شیشے میں اتارا اور کن کن کے ذریعے اتارا. اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے اب اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف جو سازشوں کے تانے بانے بنے، وہ بھی ان صحافیوں کو پتہ تھا، اور ان صحافیوں میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں، نسیم زارا صاحبہ بھی شامل ہیں. اور اس فقیر نے، ظاہر ہے کہ میں ان بریفنگز میں نہیں تھا، میں حامد میر صاحب، نسیم زہرا صاحبہ، اس طرح کے اور جو ہیں پاکستان کے صحافی جو اسلام آباد بیسڈ ہیں، لاہور بیسڈ بھی ہیں، وہ ان کو اسپیشلی بلایا جاتا تھا اور وہ جاتے تھے. ہم نے ان سے سنا کے آپ تک یہ خبریں تب بھی پہنچائی تھیں
اور یہ آج سے 3 رمضان پہلے، یعنی کہ 3 سال پہلے آپ یوں کہہ لیں یا 2 سال پہلے کہہ لیں آپ کو، یہ پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی تھی. اور ٹیلنگز نے، ظاہر ہے کہ وہ جو نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے جو ہمارے جرنلسٹ دوست احباب ہیں، ہمارے جو سینئرز ہیں، انہوں نے یہ باتیں اس وقت اس لیے نہیں کہی تھیں کہ وہ جس اسٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر وہ چیکس بہت ہیں. مالکان کا چیک ہے، مالکان کے مفادات کا چیک ہے، پیمرا ہے، ریاست ہے، بڑے پریشرز ہیں. ہمیں تھوڑی سی یوں کہہ لیں کہ اس طرح کے ہمارے ہاں سنسر نہیں ہے، اور لیکن سنسر نہ ہونے کی جو سزا ملنی چاہیے وہ کچھ لوگوں کو ملی، ٹیلنگز کو بھی ملی، آپ کے نالج میں ہے، انہی باتوں کی ملی تھی. ذرا طریقے کے ساتھ لگے لپٹے انداز میں گھما پھرا کے آپ تک انفارمیشن جو تھی، جن کو باجوہ صاحب ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے، فیض حمید صاحب گفتگو کرتے تھے، عاصم سلیم باجوہ صاحب گفتگو کرتے تھے، یہی سرخیل تھے نا، آصف غفور صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب، یہ جب گفتگو کرتے تھے، میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتایا ہوگا آپ کو کہ ان 2 ڈی جی آئی ایس پی آرس کے بارے میں یعنی لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ عام جرنیل نہیں ہیں. ہم نے تو وہ جو جرنیل دیکھے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ، تہذیب یافتہ طریقے کے ساتھ بات کرنے والے، لمٹس میں رہنے والے، یہ تو اچکی اور گنڈوں جیسے سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں. تو یہ باتیں ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہم جو ان سے ملتے تھے، ان سے جو گفتگو کر کے آتے تھے، انہی کے ذریعے ہوتی تھی. ٹیلنگز نے آپ کو تقریباً 3 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ ایک بریفنگ باجوہ صاحب نے دی تھی افطاری کے اوپر، اور وہ کوئی 8 گھنٹوں پر مشتمل تھی. 7 سے 8 گھنٹوں کے اوپر وہ نشست جو تھی وہ چلی، اور اس نشست میں جو باتیں کی وہ 2 طرح کی باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ وہ باور کروایا گیا کہ پرائم منسٹر اور ہمارے درمیان سب اچھا نہیں ہے. ٹیلنگز نے، اور یہ خبریں پرانی ہیں، یہ تو ان کے منہ سے اعتراف ہوا تھا. اس سے پہلے بھی جب کرونا آیا تھا، کرونا سے پہلے کے حالات خراب ہو چکے تھے، وہ سیم پیج وغیرہ نہیں تھا. تو ایک اسی میٹنگ کا غالباً جو ہے وہ حوالہ انہوں نے دیا ہے، جو اپنے حامد میر صاحب ہیں اور جو نسیم زارا صاحبہ ہیں، انہوں نے عید کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس میں لائٹ سی گفتگو کرتے ہوئے بڑے طریقے کے ساتھ جو باور کروایا، وہ یہ کروایا کہ حامد میر صاحب بھی ان صحافیوں میں، ظاہر ہے کہ کافی سارے صحافی ہیں جو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 دنوں میں الیکشن کوئی نہیں ہونے. حامد میر صاحب کا بھی خیال ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سیاست کر رہی ہے. حامد میر صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ اب بھی الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کیوں نہیں ہونے، وہ پیچھے انہوں نے ایک لاجک دی ہے، وہ ایک وجہ دی ہے کہ باجوہ صاحب کی سربراہی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کا کہہ لیں کہ جو کیا اس کو کہنا چاہیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی عمران خان، انہوں نے جتنے حالات خراب کر دیے ہیں پاکستان کے، وہ اب ان کا ریورس بیک ہوگا. وہ چیزیں جو بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں، جو خراب ہو چکی ہیں، وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہونے والا. اور عمران خان صاحب تو بالکل جو ہے وہ ریاست پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے. اور خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ اس دفعہ پھر ایک بار پھر پاکستان کی جو پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ ہے وہ، اور جو پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے، وہ ایک طرح سے سوچ رہے ہیں. اچھا، پہلے ایک طرح سے سوچنے کا کیا فائدہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ ریورس گیئر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جو تھا نا جی بڑی گڑبڑیں ہوئی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ جی کہ سی پیک کو لپیٹنے کے لیے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو رخصت کیا گیا تھا. ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں. امریکہ نے عمران خان صاحب کو اور جنرل باجوہ صاحب کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا. آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے امریکہ کا انہوں نے 1-1.5 ہفتے کا بلکہ 2 ہفتے کا دورہ فرمایا تھا. کیوں وہ دورہ تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے، واپس آنا چاہتے تھے، رہنا چاہتے تھے، ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن امریکہ ان کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک چکا تھا. تو وہ جو بھی کام ہونے تھے وہ کر لیے گئے. تو اسی سلسلے کی کڑی جو ہے وہ اسی بریفنگ میں یہ والی بات کہی گئی تھی، جو اسیسمنٹ جو حامد میر صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے آگے کشمیر کو باجوہ صاحب نے سرنڈر کیا ہے، یہ ان کا کہنا تھا. اور اسی بریفنگ میں انہوں نے وہ باتیں کی تھی
کہ جی کہ بقول حامد میر صاحب کا نسیم زہرا صاحبہ کا آپس میں اتفاق تھا، باتیں ان کی مل رہی تھیں، یاد کر رہے تھے ان چیزوں کو کہ ڈیزل کے پیسے نہیں ہوتے، ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، ٹروپس کی موومنٹ کس طرح کرے تو مطلب پھر صلح بنتی ہے. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر دے کے آئے تھے، اور کشمیر دینے کا جو اہتمام، جو سودا، جو پلان تھا وہ پینٹاگون میں ہوا تھا یا وائٹ ہاؤس میں ہوا تھا، جو ورلڈ کپ عمران خان صاحب جیت کے آئے تھے. تو قصہ مختصر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب تک یہ پالیسی جو پچھلی رجیم کی تھی اس کو بیک گیئر ریورس گیئر نہیں لگتا، تب تک سپریم کورٹ جتنی مرضی چھالے مارتی رہے اور عمران خان صاحب جتنی مرضی جو ہے وہ تگ و دو کرتے رہے، جب تک چیزیں کنٹرول میں واپس نہیں آتی. اور وہ پتہ نہیں آتی بھی ہیں کہ نہیں آتی، کیونکہ اب انڈیا جو ہے وہ اس کے معاملات تھوڑے سے اور طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں. G20 انڈین کشمیر میں ہو رہا، اور G20 کے پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ G20 کو ویلکم کریں. تو پاکستان جو ہے وہ اب اپنی بقا کی ایک طرح سے جنگ لڑ رہا ہے. اب یہ بات بڑی پھر اگین کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو خیالی، کتابی، افسانوی اس طرح کی لگیں گی، لیکن کام عمران خان صاحب وہ جس کام کے لیے لائے گئے تھے یا جس کام کے لیے باجوہ صاحب کو استعمال کیا جانا چاہ رہا تھا، یوں کہہ لیں، وہ کر لیا گیا ہے. تو اب پاکستان نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. واللہ عالم پاکستان وہ ڈیمیج کنٹرول کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. سر انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے، چیزیں بہت مختلف ہو گئی ہیں. مجھے تو وہ ایک میرے بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں، وہ سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ آپ جو ایک تو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے نا، اس کا نیچے ایک سب آرڈر ہے، سب ورلڈ آرڈر، اس سے چھوٹا ورلڈ آرڈر، وہ بھی انڈیا دے رہا ہے اور مودی صاحب دے رہے ہیں. مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ افغانستان سے مکہ تک ہے، کیونکہ مکہ میں تو بت پڑے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو وہ بت خانے جو ختم کیے تھے، مطلب وہ تو ہمارا وہ ہے، لیگیسی تو ہماری ہے، ہم نے وہ واپس لینی ہے. اور یہ اگین آپ کو بہت دور کی کوڑی لگے گی، لیکن وہ لوگ اسی طرح ہی سوچتے ہیں، اسی طرح ہی وہ تصور کرتے ہیں چیزوں کا. تو آپ کو یہ باتیں جو ہیں اپنا مطلب کہہ لیں کہ بہت دور کی کوڑی آپ کو لگیں گی. میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ کیا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے. بھائی جان کچھ نہ کچھ تو ہے جو ہم ان حالاتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ان حالاتوں میں پہنچنے کے لیے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی، ہم خود ان حالاتوں کو پہنچے ہیں. تو قصہ مختصر، میں اپنی لوکل پالیٹکس تک رہتا ہوں. میں بار بار یہ باتیں کہتا تھا کہ جو لوکل پالیٹکس ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ریفلیکشن ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اثرات پاکستان کی لوکل پالیٹکس کے اوپر پڑتے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس کہ جو جس سمت میں جا رہی ہے، پاکستان کو اگر اپنی بقا چاہیے تو پھر پاکستان کو جو ہے وہ مطلب اسی طرح چلنا پڑے گا جس طرح ابھی پاکستان چل رہا ہے. اس پر زیادہ کھل کے بات جو ہے وہ عجیب و غریب سی ہو جاتی ہیں باتیں، وہ آپ کو لال ٹوپی والا یاد آئے گا، فلانا یاد آئے گا، لہذا میں وہ والی باتیں نہیں کرنا چاہتا. اس پر آپ تھوڑا سا خود غور کریں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے. سی پیک ہمارا نہیں رہا، امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے پاکستان کے 75 سال والے، وہ وکھرے جو ہیں وہ لچ فرائی ہو گئے ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ ہم پر دباؤ تھے، سعودی عرب کی طرف سے ہمارے دباؤ ہوتے تھے کہ ایران کے ساتھ آپ نے کوئی معاملات نہیں کرنے. امریکہ کی طرف سے مختلف دباؤ ہوتے تھے، مطلب وہ دباؤ جو ہم نہیں لے پاتے تھے وہ سعودی عرب لے گیا. وہ اس کے ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ فٹ مال تو مٹھے چول ہیں جی، سکون مال مٹھے چول ہو گئے. تو بہت کچھ تبدیل ہو گیا، اور اس تبدیلی میں پاکستان کے خلاف پاکستان خود بھگتا ہے. کسی کو کوئی بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. باجوہ صاحب اور جو ہے فیض حمید صاحب، سارے دو بندے نا یہ پاکستان کو فرائی کر گئے، پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے. عمران خان تو ایک کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان نے مطلب کس طرح ٹھیک ہونا ہے، کس طرح اس نے چلنا ہے، کس طرح اس کے معاملات ہونے ہیں، یہ خیر وہ وہی بریفنگز ہیں جس میں انہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اب تو یہ ہو گیا، اب ریجنز ترقی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سیز فائر کے بعد جو ہے
یہ حامد صاحب نے کہا کہ جی کہ وہ انڈیا جو ہے وہ یا مودی صاحب پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے اور لیکن انہوں نے پھر نہیں کیا، پھر وہ ان کو فون نہیں اٹھاتے تھے. آپ یاد کیجئے عمران خان صاحب یہ شکوہ کیا کرتے تھے کہ دو ہستیاں ان کا فون نہیں اٹھاتی، ایک جو ہے جو بائیڈن اور اس سے پہلے جو ہے مودی آپ کا کیوں فون اٹھائے گا پائن کہ آپ ایک کشمیر علیحدہ سے سرنڈر کر کے کس لیے کیا تھا؟ آپ نے کہا تجارت کریں گے. اچھا وہ تجارت کر کے آپ کو مضبوط کریں گے، ماشاء اللہ، وہ آپ کی اساس کے خلاف ہیں، وہ آپ کی بنیاد کے خلاف ہیں. آپ کو اگر ان کے ساتھ چلنا ہے، اگر تجارت کرنی ہے تو اس کا فیصلہ کسی جرنیل کا دماغ نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ کسی سیاستدان کا وہ جو لیئر شدہ ہوتا ہے نا، جو لیئر در لیئر سوچتا ہے اور بڑا باریک ترین سوچتا ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا تھا. اور کس طرح کرنا تھا، کس طرح مینج کرنا تھا، یہ بھٹو نے کیا، نواز شریف نے کیا، بے نظیر نے کیا، یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا اور چلی یہ چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلی چیزیں، لیکن جب ایک جرنیل جو جرنیلی دماغ سر وہ تو سیدھا سوچنے والے ہوتا ہے، لیکن ہمارے جرنیلوں کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے اور ہمیں ان کے جو ہے ذہانتوں سے بچائی رکھے کہ دیکھو یہ پاکستان کا وہ یہ حال کر گئے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتے ہیں کہ جی وہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر اس کو دیتے ہیں کہ یار تصویر رکھو، ہمیں پیسے چاہیے، ہمارے ساتھ تجارت کریں. انہوں نے کہا جی ہوں چلو فون کرو تجارت کریے، وہ کو فون ہی نہیں سن رہے. تو یہ کام سیاستدانوں کے ہوتے ہیں، نہ عمران خان صاحب سیاستدان، نہ باجوہ صاحب سیاستدان، اور پھر وہ کہ چیمپئنز آف دا چیمپئن، ماسٹر آف دا آل جس کو کہتے ہیں ڈپارٹمنٹس، یا ماسٹر آف دا ماسٹرس یوں کہہ لیں کہ ہر چیز کے کھلاڑی. سر ایویں نہیں ہوں، جو ہر چیز کا حرفن مولا جو ہوتا ہے وہ ایویں پیا ہوں. اب نہ وہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. پاکستان دا بیڑا غرق وکھرے کر گئے. تو یہ باتیں تو نہیں کرنی تھی، لیکن تکلیف میں ہیں جو باتیں ہو گئی ہیں. تو کہ خیر اس میں سے بھی جو بات ہمیں لوکلی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی وہ یہ ہے کہ پائن عمران خان صاحب کو واپسی کا راستہ ملنے والا نہیں ہے. باجوہ صاحب کا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جنرل فیاض حمید صاحب کو کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، خان صاحب دی کوئی نہیں سننے لگا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.